بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفى اما بعد قال اللہ تعالی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ صدق اللہ العظیم۔ عزیز طلبہ اور عزیز دوستو، یہ کتاب ہے نماز اہل السنہ والجماعہ۔ گزشتہ سبق کے اندر جو ہم نے آئندہ آنے والے سبق کے بارے میں اعلان کیا تھا، آج وہ مجلس ہے اور آج وہ درس ہے کہ اس مسئلے کی تمہیدات اور اس کی بنیادات کو آج کے سبق میں آپ کی خدمت میں عرض کیا جائے گا۔ سب سے پہلے اس مسئلے کا سمجھنا ضروری ہے کہ مسئلہ کیا ہے اور مسئلے کی حقیقت کیا ہے۔ اس کے بعد اس کے مثبت پہلو اور اس کے منفی پہلو کو بھی سمجھنا لازم اور ضروری ہے، کیونکہ دین اسلام دین رحمت ہے، دین اسلام دین ہدایت ہے، دین اسلام دین امن اور دین خوشحالی کا دین ہے۔ اس دین کے ساتھ جڑ کر ایک انسان نفرت کو چھوڑ کر محبت کے دامن میں آ جاتا ہے۔ اس دین کو قبول کر کے انسان عداوت کو چھوڑ کر محبت کے رشتے کے ساتھ جڑ جاتا ہے۔ تو یہ کبھی ممکن ہو نہیں سکتا کہ دین کا دعویٰ بھی ہو اور دین ہمیں آپس میں ٹکرائے۔ یہ دین کا مزاج اور دین کا نظریہ نہیں ہے۔ تو مسئلہ کیا ہے، وہ مسئلہ پہلے سمجھ لیجئے، اس کے بعد اس پر آنے والے فروعات اور دلائل کو سمجھ لیجئے۔ مسئلہ یہ ہے کہ نماز ایک فرض عمل ہے۔ جیسے کہ ہم پنجگانہ نماز کی بات کریں، یا ہم اس کو اور بھی وسیع کرتے ہوئے یہ بات عرض کر سکتے ہیں کہ دین اسلام کے اندر ایک عبادت ہے جس کو ہم نماز کہتے ہیں۔ پھر اس نماز کی متعدد اقسام ہیں۔ کچھ نمازیں وہ کی جن کو ہم فرائض کہتے ہیں، نماز کی کچھ وہ اقسام جن کو ہم واجبات سے تعبیر کرتے ہیں، نماز کی کچھ وہ اقسام جن کو ہم سنت مؤکدہ کے نام سے تعبیر کرتے ہیں، اور نماز کی وہ اقسام جن کو ہم غیر مؤکدہ کہتے ہیں۔ پھر ان کے الگ الگ نام جو ہے کتابوں اور احادیث کی کتاب میں میسر اور موجود ہیں۔ تو اس بات پر امت مسلمہ کا اتفاق ہے کہ نماز کے اندر جتنے ارکان ہیں، جتنے لوازمات ہیں، ان لوازمات میں ایک لازمہ یہ بھی ہے کہ نماز کے اندر قراءت کی جائے۔ پھر وہ قراءت دو حصوں پہ تقسیم ہے، ایک سورہ فاتحہ اس کے امتیاز کی وجہ سے، اور اس کے علاوہ جس کو ہم ضم سورہ کہتے ہیں، اور ایک وہ ہے۔ تو قراءت کا جو لفظ ہے ان دونوں کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ پھر ان کی جو آپس میں تخصیص اس امتیاز ہوتا ہے، اس پر چونکہ احادیث موجود ہیں، جن احادیث کی وجہ سے ہم ان 114 صورتوں میں امتیاز کا دعویٰ کرتے ہیں اور امتیاز کا نظریہ پوری امت مسلمہ کا رہا ہے۔ وہ مسئلہ یہ ہے کہ جتنی بھی نوافل قسم کی نمازیں ہیں، ان نمازوں کے اندر قرات کا ہونا اور قرات کا پڑھنا لازم اور ضروری ہے۔ لیکن معاملہ یہ ہے کہ جو مسئلہ آج زیر بحث آ رہا ہے کہ جماعت کی نماز میں امام کے لیے تو سورہ فاتحہ اور ضم سورہ کا پڑھنا ضروری ہے، لیکن مقتدی کی بات کریں، مقتدی کی بات کرتے ہوئے ہم یہ عرض کریں کہ کیا مقتدی پر امامت کی موجودگی میں، جماعت کی موجودگی میں امام کے پیچھے قرآن کی قراءت کرنا، پھر چاہے وہ سورہ فاتحہ ہو یا دیگر سورتوں کی بات کی جائے، مقتدی کے لیے یہ جو قراءت کا معاملہ ہے، کیا وہ امام کے پیچھے قراءت کر سکتا ہے؟ اگر کر سکتا ہے تو شرائط کیا ہے؟
اگر وہ قراءت نہیں کر سکتا ہے تو وہ نظریہ کیا ہے؟ اصل مسئلہ یہ ہے۔ تو آج کے دور کی بات کی جائے تو اس مسئلے کا آج کل کا رخ بالکل الگ ہے۔ آج کل کے دور کی بات کی جائے اس مسئلے کا رخ بالکل الگ ہے۔ اگر اسی مسئلے کو اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام کے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین سے سمجھنے کی کوشش کرے تو اس وقت اس معاملے کا رخ بالکل الگ ہے۔ اور ہمارا جو دعویٰ ہے اہل السنہ والجماعہ، اس دعوے کا تعلق جو ہے نا صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کے منہج اور ان کی فکر کے ساتھ جب ہم آہنگ ہو جائے تو اس وقت ہم اہل السنہ والجماعت کہلائے جا سکتے ہیں۔ ورنہ اگر ہم نے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کے کسی بھی مزاج اور ان کے کسی بھی فہم کی مخالفت کرتے ہوئے وہاں پر اپنے فہم کو مسلط کیا تو اس طائفے کو اور اس جماعت کو خود کو اہل السنہ والجماعت کہنے کا بالکل بھی حق نہیں۔ تو مسئلے کے دو رخ ہیں۔ مقتدی کے لیے امام کی موجودگی میں قرات کرنا، اس مسئلے کے دو رخ ہیں۔ ایک رخ حضرات صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کا ہے، اور اس مسئلے کا دوسرا رخ وہ ہے جو آج کل ہمارے معاشرے کے اندر موجود ہے۔ جہاں تک ہم اس مسئلے کو دیکھ کر پڑھیں گے تو سب سے پہلے لازم اور ضروری ہے ہم اس مسئلے کو صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کے فہم اور مزاج سے سمجھنے کی کوشش کریں۔ تو جب ہم نے صحابہ کرام کی پوری زندگی کو پڑھنا چاہا تو اس معاملے کے اندر صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کے تین طائفے ہیں اور تین جماعتیں ہیں۔ ایک جماعت صحابہ کرام کی وہ ہیں جو مطلقاً امام کے پیچھے کسی بھی قراءت کرنے کے قائل بالکل بھی نہیں ہے، پھر چاہے وہ سورہ فاتحہ ہو یا ضم سورہ۔ ان کا نظریہ اور عمل اور فتویٰ یہ ہے کہ امام کے پیچھے بالکل بھی قراءت نہیں کرنی چاہیے۔ دلیل کیا ہے اور اس کی دلائل کیا ہے وہ آئندہ مجالس کے اندر اس چیز کو زیر بحث لایا جائے گا۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کا دوسرا طائفہ اور دوسری جماعت وہ ہے جنہوں نے سری اور جہری کی تقسیم فرمائی، کہ بعض صحابہ وہ ہے کہ جن کا نظریہ یہ ہے کہ جہری نمازوں میں امام کے پیچھے بالکل بھی قراءت نہ کرنی چاہیے، اور تیسرے طائفے کا یہ نظریہ ہے کہ سری نمازوں میں امام کے پیچھے قراءت کرنے کی گنجائش ہے، لیکن یہ بس گنجائش ہے، کوئی لازم اور ضروری نہیں ہے۔ اور اگر کسی طائفے کا یہ نظریہ ہو کہ امام کے پیچھے دونوں قسم کی قراءتیں کر سکتے ہیں، ان کا بھی دعویٰ واجب اور فرضیت کا نہیں ہے، بس کرنے اور نہ کرنے کا جو معاملہ ہے یہ افضلیت اور غیر افضلیت کی بات ہے۔ یعنی کہ اگر ہم اس مسئلے کو صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کے اس نظریے کو سمجھنے کی کوشش کریں، اس کا جو خلاصہ بنتا ہے وہ یہ: صحابہ کرام کے مبارک دور میں امام کے پیچھے قراءت کرنے اور نہ کرنے کے بارے میں دونوں نظریات ہیں، لیکن جو طبقہ امام کے پیچھے قراءت کا قائل نہیں تھا وہ بھی افضلیت کے دعوے کے اعتبار سے بہتر یہ ہے کہ امام کے پیچھے کچھ بھی قراءت نہ کی جائے، اور جن کا نظریہ یہ تھا کہ امام کے پیچھے قراءت کی جا سکتی ہے وہ بھی اس کو افضلیت اور اولویت کے اعتبار سے کہ جو طبقہ امام کے پیچھے قراءت کرنا چاہے گا وہ کر سکتے ہیں، ان کے کرنے سے نماز کوئی فاسد نہیں ہو سکتی ہے۔ اور جس طائفے کا نہ کرنے کی قراءت نہ کرنے کا دعویٰ ہے، دوسرے طائفے کا یہ دعویٰ نہیں ہے کہ جو لوگ نہ کرنے والے ہیں ان کی نماز نہیں ہے۔ اس کا مطلب صحابہ کرام کے یہاں یہ اختلاف جو ہے اس کو ہم لفظی اختلاف کہیں گے یا افضلیت اور اولویت کا اختلاف کہیں گے۔ کرنے والے وہ نہ کرنے والوں کی تنقید نہیں کرتے، نہ کرنے والے کرنے والوں کی پگڑیوں کو نہیں اچھالا کرتے تھے۔ دونوں فریق جو پڑھنے والا اور نہ پڑھنے والا، ان دونوں نے آپس میں کبھی ایک دوسرے کے خلاف محاذ کھڑا نہیں کیا ہے۔ یہ سمجھتے تھے اس مسئلے کے اندر وسعت ہے کہ کرنا بھی اس کی گنجائش ہے اور نہ کرنے کی بھی گنجائش ہے، لیکن ایک دوسرے پہ فتویٰ بازی کرنا صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کے یہاں کسی صحیح سند کے ساتھ وہ بات ثابت نہیں کی جا سکتی۔
اس کے بعد یہ مسئلہ تابعین تک آیا ہے. تابعین کی بھی ایک بہت بڑی جماعت رہی ہے جن کے اندر یہ نظریات رہے. لیکن اس مجلس کے اندر اختصار کے ساتھ جن مشائخ اور جن ائمہ مجتہدین رحمہم اللہ علیہم اجمعین کا نام ذکر کیا جائے گا وہ لوگ ہوں گے جن کو پوری امت مسلمہ تسلیم کرتی ہے. جیسے ان میں ہم سر فہرست لیتے ہیں حضرت ابراہیم نخعی رحمہ اللہ. یہ وہ شخصیت ہیں جن کا انتقال سن 96 ہجری میں ہوتا ہے. صحابہ کرام کا دور انہوں نے پایا ہے. صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کے یہ براہ راست طالب علم رہے. ایک کتاب ہے المغنی اور دوسری کتاب ہے الجوہرۃ النقی. الجوہر النقی، ان دونوں کتابوں کے اندر حضرت نخعی رحمہ اللہ سے متعلق لکھا گیا ہے کہ حضرت ابراہیم نخعی امام کے پیچھے مطلقاً قرات کے قائل نہ تھے، پھر چاہے وہ سری نمازوں کی بات کی جائے یا جہری نمازوں کی. ان کا فتویٰ اور نظریہ یہ تھا کہ امام کے پیچھے کسی بھی نماز میں قراءت نہ کی جائے. یہ ہے ان کا نظریہ. اور مجتہدین میں سے محدثین میں سے ایک محدث گزرے ہیں حضرت امام ظاہری رحمہ اللہ. ان کا انتقال ہوتا ہے 124 ہجری کے اندر. ان کا نظریہ جو ہے اس کتاب کے اندر لکھا گیا ہے کتاب القراءہ للبیہقی. اس کے اندر ان کا نظریہ لکھا گیا ہے کہ حضرت امام ظاہری جہری نمازوں میں امام کے پیچھے قراءت کے قائل نہ تھے، یعنی کہ امام کے پیچھے جہری نماز میں قراءت نہ کی جائے. اور یہی نظریہ المغنی اور شرح المقنع کے اندر ان کا نظریہ لکھا گیا ہے. سری نمازوں کے بارے میں ان کا معاملہ بالکل خاموش ہے، لیکن جہری کے بارے میں ان کا نظریہ یہ ہے کہ امام کے پیچھے بالکل بھی قراءت نہ کی جائے. ایک اور امام گزرے ہیں، بہت بڑے محدث تھے، فقیہ تھے، امام سفیان ثوری رحمہ اللہ. 161 ہجری کے اندر ان کی وفات ہوتی ہے. اور امام لیث بن سعد رحمہ اللہ، ان کا انتقال ہوتا ہے 175 ہجری میں. اور ایک بہت بڑے محدث امام عبداللہ ابن مبارک رحمہ اللہ، ان کا انتقال ہوتا ہے 181 ہجری کے اندر. اور حضرت امام اوزاعی رحمہ اللہ، ان کی وفات ہوتی ہے 157 ہجری میں. اور ایک بہت بڑے محدث اور فقیہ امام اسحاق بن راہوی رحمہ اللہ، جن کی وفات ہوتی ہے 236 ہجری کے اندر. اور ایک بہت بڑے محدث سفیان بن عیینہ رحمہ اللہ، جن کی وفات ہوتی ہے 158 ہجری میں. ان محدثین اور فقہا کے بارے میں تحفۃ الاحوزی کے اندر اور شرح المقنع کے اندر اور المغنی کے اندر یہ بات بصراحت لکھی گئی ہے، یہ لوگ جہری نمازوں میں امام کے پیچھے قرات کے بالکل بھی قائل نہ تھے. ان کا فتویٰ اور ان کا نظریہ یہ تھا کہ جو نمازیں جہری ہیں، جیسے صبح کی نماز، مغرب کی نماز اور عشاء کی نماز، یا اسی طریقے سے جمعے کی نماز کہی جائے، یا اسی طریقے سے ہم جو ہے عیدین کی نماز کہیں، یا اسی طریقے سے نماز تراویح کی بات کی جائے، ان مذکورہ نمازوں کے اندر امام کے ہوتے ہوئے مقتدی قراءت نہیں کریں گے. لیکن ساتھ میں یہ لوگ امام کے پیچھے سری نمازوں میں قراءت کے قائل تھے کہ کر سکتے ہیں، لیکن کرنا کوئی ضروری نہیں ہے. یعنی جس کو ہم کہیں گے استحباب، جواز تو یہ مانتے ہیں کہ سری نمازوں میں امام کے پیچھے مقتدی قراءت کر سکتا ہے، لیکن اس کا یہ قراءت کرنا ضروری نہیں ہے. ضرور لازم تو یہ نہیں مانتے ہیں، بس اختیاری مانتے ہیں. اور آج کے دور میں جو بحث چلتی ہے وہ فرض اور لازم ہونے کے بارے میں ہے. حالانکہ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے صحابہ کا دور پایا ہے، خیر القرون کا زمانہ پایا ہے، تو اپنے اجمال اور تفصیل کے اعتبار سے. لیکن ان کا نظریہ یہ ہے کہ سری نمازوں میں امام کے پیچھے جو طبقہ قراءت کرے، وہ قراءت کرنا ان کے لیے کوئی لازم اور ضروری نہیں. کر سکتے ہیں لیکن نہ بھی کرے تو کوئی معاملہ نہیں. فقہا میں سے ایک بہت بڑے فقیہ گزرے ہیں امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ، جن کی وفات 150 ہجری میں ہوتی ہے. ان کا نظریہ ہے نماز چاہے سری ہو یا جہری، کسی بھی نماز میں امام کے پیچھے قراءت کرنا درست نہیں ہے. ان کے بڑے شاگرد ہے امام ابو یوسف رحمہ اللہ. ان کی وفات ہوتی ہے 183 ہجری میں. ان کا بھی یہی نظریہ موجود ہے، جیسے کتاب الآثار کے اندر یہ بات موجود ہے. اور ان کے دوسرے ایک شاگرد ہے امام محمد رحمہ اللہ، جن کی وفات ہوتی ہے 199 میں، 89 میں. ان تینوں فقہا اور محدثین کی جو بات لکھی گئی ہے وہ تحفۃ الاحوزی کے اندر ہے،
فتح القدیر کے اندر ہے، کتاب الآثار کے اندر ہے اور فتح الملہم کے اندر ہے، اور بھی دیگر کتابوں کے اندر یہ تفصیل موجود ہیں۔ یہ تینوں کے تینوں ائمہ امام کے پیچھے قرات کرنے کے بالکل بھی قائل نہ تھے، پھر چاہے نماز سری ہو یا جہری۔ البتہ امام محمد رحمہ اللہ کے بارے میں کچھ ایک بات چلائی گئی ہے کہ وہ سری نمازوں میں امام کے پیچھے قرات کے قائل ہے، لیکن جب امام محمد کی اپنی کتابوں کو دیکھا جاتا ہے، جیسے کتاب الآثار کی بات کی جائے، تو صراحتاً امام محمد رحمہ اللہ کا وہی نظریہ ہے جو ان کے شیخ اور جو ان کے استاد امام ابو حنیفہ علیہ رحمہ کا نظریہ ہے کہ مطلقاً نہ سری نمازوں میں امام کے پیچھے قرات کی جا سکتی ہے اور نہ جہری نمازوں میں۔ جن لوگوں نے وہ نظریہ ان کے بارے میں لکھا ہے ان سے ایک غلطی لگ چکی ہے، بہرحال غلطی کس سے نہیں لگ سکتی ہے، لیکن ان کا نظریہ وہی ہے جو ان کے شیخ کا ہے۔ محدثین اور فقہا میں ایک نام آتا ہے امام مالک رحمہ اللہ کا۔ کتابوں کے اندر ان کے بارے میں جو نظریہ پایا جاتا ہے کہ جہری نمازوں میں امام مالک رحمہ اللہ قراءت کے بالکل قائل نہ تھے، ممانعت کرتے تھے، روکتے تھے کہ امام کے پیچھے جہری نمازوں میں قراءت نہ کی جائے، اور یہاں تک سری نمازوں میں امام مالک رحمہ اللہ جواز کے قائل تو تھے کہ امام کے پیچھے سری نماز میں قراءت کی جا سکتی ہے، لیکن ساتھ میں یہ بھی فرمایا کرتے تھے یہ کوئی لازم اور ضروری نہیں، بس اولویت اور غیر اولویت کا مسئلہ، افضلیت اور غیر افضلیت کا مسئلہ۔ یہ بات جو ہے تحفۃ الاحوزی کے اندر یہ بات لکھی ہے، امام مالک رحمہ اللہ کی موطا مالک کے اندر یہ بات لکھی ہے، تفسیر کبیر امام رازی علیہ رحمہ کی کتاب میں ہے، معالم التنزیل کے اندر یہ بات لکھی ہے، اور فتح الملہم کے اندر یہ بات بصراحت اور بوضاحت لکھی گئی ہے۔ تیسرے امام ہے جن کا نام پورے عالم دنیا کے اندر موجود ہے، حضرت امام شافعی رحمہ اللہ، جن کی وفات ہوتی ہے 204 ہجری کے اندر۔ ان کے نظریے کے بارے میں لوگوں نے بڑی غلطیاں کھائی ہیں، ان کے بارے میں بہت ساری باتیں بیان کی جاتی ہیں، لیکن امام شافعی رحمہ اللہ کی جو اپنی کتاب ہے کتاب الام، اور امام شافعی رحمہ اللہ کی وہ کتاب ہے جو انہوں نے اپنی زندگی کے آخری دور میں لکھی ہے، اس کتاب کے اندر اس مسئلے کو آئندہ کبھی زیر بحث لایا جائے گا، فی الحال اجمال کے درجے میں اس بات کو سماعت فرما لیجئے۔ کتاب الام کے اندر یا المغنی کے اندر جو امام شافعی رحمہ اللہ کا نظریہ بتایا گیا ہے، یا خود امام شافعی علیہ رحمہ نے جو اپنا نظریہ اور فتویٰ ذکر کیا ہے، وہ یہ کہ مطلقاً امام شافعی سری اور جہری نمازوں میں امام کے پیچھے قرات کے بالکل بھی قائل نہ تھی، کہ ان کا بھی فتویٰ یہ تھا کہ پسندیدہ بات یہ ہے کہ امام کے پیچھے نہ سری نماز میں تلاوت کی جائے، قراءت کی جائے، اور نہ جہری نماز میں قراءت اور تلاوت کی جائے۔ اور اس کے بعد جو ہے ہمارے فقہا میں حضرت امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کا نام لیا جاتا ہے، جن کی وفات 241 ہجری میں ہوتی ہے۔ انہوں نے جو نظریہ قائم کیا ہے کہ جہری نمازوں میں امام کے پیچھے قراءت کرنا، یہ فرماتے یہ تو شاذ نظریہ ہے اور اجماع کے خلاف ہے، اجماع اس چیز کو سپورٹ نہیں کرتی، یہ بات اجماع کے بالکل خلاف ہے، اور سری نمازوں میں مقتدی قراءت کر سکتا ہے، جواز کے درجے میں کوئی لازم اور فرض سمجھتے ہوئے نہیں۔ یہ بات تحفۃ الاحوزی کے اندر بھی موجود ہے، المغنی کے اندر بھی موجود ہے، اور ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے تنوع العبادات کے اندر یہ بات لکھی ہے، اور اپنی فتاوی مجموع الفتاوی کے اندر اس بات کو لکھا ہے۔ یہ تو وہ 4 فقہا ہے جن کو پوری دنیا جانتی ہے اور جن کی فقہ کو پوری دنیا تسلیم کرتی، بلکہ 4 نہیں 6 ہے، امام ابو یوسف اور امام محمد رحمہ اللہ علیہ اجمعین۔ تو ان کے علاوہ جن کا نام لیا جاتا ہے پیران پیر شیخ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ، ان کی وفات جو ہے 561 ہجری میں ہوتی ہے۔ ان کی ایک مشہور زمانہ کتاب ہے الغنیہ لطالب الحق، جس کو ہمارے ماحول میں غنیۃ الطالبین کے نام سے کہا جاتا ہے۔ حضرت رحمہ اللہ نے الغنیہ لطالب الحق کے اندر بصراحت اس بات کو لکھا ہے کہ مقتدی جو ہے امام کے ہوتے ہوئے بالکل بھی قراءت نہ کرے، چونکہ حضرت جیلانی رحمہ اللہ فقہ اور فروع کے اعتبار سے حنبلی المسلک ہے، تو امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کا نظریہ کیا ہے کہ جہری نمازوں میں امام کے پیچھے قراءت کرنا ایک تو شاذ ہے اور خلاف اجماع ہے۔ سری نماز میں قراءت کی گنجائش ہے، لیکن قراءت کرنا کوئی لازم اور ضروری نہیں، بس جواز ہے، کر سکتے ہیں،
جو کرتا ہو وہ کر سکتا ہے لیکن اس کرنے کو لازم نہ سمجھے۔ لہذا شیخ جیلان کا بھی وہی نظریہ ہے حنبلی ہونے کی وجہ سے۔ اور ہمارے ماحول میں ایک بہت بڑی علمی ہستی شیخ الاسلام علامہ ابن تیمیہ الحرانی الحنبلی رحمہ اللہ، ان کا سن وفات جو ہے 728 ہجری کے اندر۔ جہری نمازوں کے بارے میں ان کی جملہ کتب فتاوا اور اس جیسے مسئلے سے متعلق جہاں جہاں حضرت نے لکھا، وہ فرماتے ہیں کہ جہری نمازوں میں امام کے پیچھے قراءت کرنا یہ خلاف اجماع ہے۔ سری نمازوں میں جواز ہے، کر سکتے ہیں، لیکن جو نہ بھی کرنا چاہے کہ اس کی نماز پہ کوئی فرق نہیں پڑتا۔ یہ مسئلہ انہوں نے مجموع فتاوا شیخ الاسلام میں بھی اس بات کو لکھا ہے اور تنوع العبادات کے اندر بھی اس بات کو لکھا ہے۔ شیخ الاسلام علیہ رحمہ کے شاگرد رشید حافظ ابن القیم رحمہ اللہ، ان کی وفات 751 ہجری میں ہوتی ہے۔ ان کی ایک کتاب ہے کتاب الروح، اس میں حضرت فرماتے ہیں کہ امام کی قراءت مقتدی کی قراءت ہے، لہٰذا جب جماعت کی نماز ہو امام قراءت کرے تو اس صورت میں مقتدی کا وظیفہ قراءت نہ کرنا ہے۔ لہٰذا چونکہ یہ بھی فقہ کے اعتبار سے حنبلی المسلک ہے تو ان کا یہ نظریہ بھی امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ سے میل کھاتا ہے۔ ہمارے ملک ہند برصغیر کے ایک مسلم شخصیت امام الاولیاء امام العلماء فی الہند شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمہ اللہ، ان کی وفات ہوتی ہے 1176 ہجری کے اندر۔ حضرت رحمہ اللہ بہت ساری کتابوں کے مصنف ہے، اور ان کا جو تحقیقی نظریہ ہے وہ یہ کہ جہری نمازوں میں مقتدی بالکل بھی امام کے پیچھے قراءت نہ کرے، البتہ سری نمازوں میں قراءت نہ کرنا اولا ہے، پسندیدہ ہے کرنے کے مقابلے میں۔ ان شخصیت کے بارے میں بھی بہت ہی زیادہ زور آزمایا جاتا ہے، تو ان کا جو اصل نظریہ ہے وہ بھی انشاءاللہ آئندہ دروس اور مجالس میں اس کو زیر بحث لایا جائے گا، لیکن ان کی جملہ تصانیف میں جو اس مسئلے سے متعلق جو اقتباسات ہیں، جو نظریات ہیں، وہ یہ ہے کہ جہری نمازوں میں بالکل بھی قراءت نہ کی جائے، اور سری نمازوں میں بہتر یہ ہے کہ امام کے پیچھے قراءت نہ کی جائے۔ یہ تلخیص ہے جو انہوں نے عرض کر رکھی ہے حجت اللہ البالغہ کی اندر۔ یہ ہے وہ فقہا، محدثین، علماء، صلحاء، اتقیاء جنہوں نے قراءت خلف الامام کے بارے میں اپنا نظریہ قائم کیا ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جو مزاج صحابہ کے تابع تھے۔ ان میں سے کسی ایک کی نشاندہی نہیں کی جا سکتی ہے کہ انہوں نے مد مقابل فریق کی پگڑی کو اٹھا کہ آپ کی نماز نہیں ہوتی، یا پڑھنے والوں نے نہ پڑھنے والوں کی نماز کو باطل کہا، نہ پڑھنے والوں نے پڑھنے والوں کی نماز کو ناجائز کہا اور باطل کہا۔ ان لوگوں نے عموماً جہری نمازوں میں امام کے پیچھے قراءت کو قبول نہیں کیا ہے، اور لیکن وہ بھی از قبیل اجتہاد، اور سری نمازوں میں جو لوگ قائل ہے وہ بس اولویت اور افضلیت کے اعتبار سے۔ آج کے دور میں جو محاذ کھڑا کیا جا رہا ہے وہ نہیں ہے جو ان لوگوں کا تھا۔ ان لوگوں کا نظریہ الگ ہے اور آج کا نظریہ الگ ہے، اور یہ جو میں نے ابھی تک جو نظریہ قائم کیا ہے الحمدللہ اہل السنہ والجماعہ احناف دیوبند، آج کے دور میں مسلک دیوبند کا بھی یہی نظریہ ہے، یہی نظریہ ہے کہ وہ قراءت نہ کرنے کو کوئی حرام کام نہیں سمجھتے ہیں اور کرنے والوں کو کوئی حرام کام کا الزام نہیں دیتے۔ اس کے بارے میں ہمارے علماء نے بہت ساری کتابیں لکھی ہیں۔ ایک کتاب جو ہے اس موضوع پر انسائکلوپیڈیا ہے، اس کتاب کا نام ہے احسن الکلام فی ترک القراءۃ خلف الامام۔ یہ کتاب جو ہے 2 ضخیم جلدوں کے اندر موجود ہے، تقریباً 600 صفحات پر مشتمل ہے۔ اس کتاب کو لکھنے والے امام اہل السنہ ابو الزاہد مولانا محمد سرفراز خان صفدر رحمہ اللہ۔ اس کتاب پر برصغیر کے مقتدر علمی شخصیات کی تائیدات اور تصدیقات موجود ہیں۔ دارالعلوم دیوبند کی 50 سالہ شخصیت جنہوں نے اہتمام سنبھالے رکھا تھا، حضرت حکیم الاسلام مولانا محمد قاری طیب رحمہ اللہ، انہوں نے اس کتاب کی ابتدا میں ایک طویل مقدمہ لکھا ہے
جس مقدمے کے اندر ان 600 صفحات کا خلاصہ انہوں نے کشید کر وہاں پہ اس کو پیرویا اور جمع کیا ہے، اگر اسی مقدمے کو پڑھا جائے شاید آج کل جو محض آرائی اور کھینچا تانی کا جو سلسلہ چل رہا ہے اس کی بالکل بھی نوبت نہ آ جائے۔ دیگر بھی مشائخ، دیگر علماء اکابرین اہل سنت، شیخ العرب والعجم مولانا حسین احمد مدنی رحمہ اللہ، یہ ان کے علاوہ دیگر محدثین اور فقہاء نے اس کتاب کی تائید کر رکھی ہے۔ اس میں جو نظریہ قائم کیا گیا ہے وہ نظریہ دو طرفہ ہے، اس کے مثبت پہلو کو بھی زیر بحث لایا گیا، اس کے منفی پہلو کو بھی زیر بحث لایا گیا۔ جو لوگ امام کے پیچھے مطلقاً قرات کے قائل نہیں ہیں ان کے دلائل کو بیان کیا، جو لوگ قرات کے قائل ہیں سر اور جہر کے اعتبار سے ان کے دلائل کو بیان کیا، پھر ان مختلف قسم کے دلائل کے درمیان ایک تطبیق ترجیح پیش کی کہ احناف اہل سنہ جو امام کے پیچھے مطلقاً قراءت کے جو قائل نہیں ہیں اس کے پیچھے کتنے مضبوط دلائل ہیں، وہ کوئی ضد اور اناد کی وجہ سے اس پر عمل نہیں کرتے بلکہ ان کے پیچھے بھی قرآن و سنت اور احادیث اور صحابہ کرام اجماع اور قیاس شرعی سے بہت سارے ہزارہ دلائل انہوں نے ذکر کر رکھے ہیں۔ تو یہ ہے اس مسئلے سے بارے میں نقطۂ اعتدال۔ اللہ جو ہے ہمیں مسئلہ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور حق پہ رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔